تو لیٹس ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ. اس میں آئی ول بی گیونگ یو اے ڈیٹیل بریفنگ ان دی انیشل پارٹ اینڈ دین وی ول ٹیک کوشچن اینڈ آنسر ریلیٹڈ ٹو دیٹ. اگر آپ اسکرین کی طرف توجہ کریں تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ سال ہے دس واز اے لینڈ مارک اینڈ کانسیکوینشل ایئر ان آر فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. اور یہ دہشت گردی کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے, پاکستان کی ریاست کی, پاکستان کے عوام کی جنگ ہے جو 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے لڑی جا رہی ہے. گزشتہ سال واز اے لینڈ مارک اینڈ کانسیکوینشل ایئر, اور اس کی 4 وجوہات ہیں جن کے اوپر ہم آگے بحث بھی کر لیں گے, بات چیت کر لیں گے. ون از جو آپ آلریڈی میڈیا میں اس میں ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں دی نمبرس. دیٹ از یہ سال واز دی انپریسیڈنٹڈ انٹینسٹی آف کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ. آگے ہم تفصیل سے نمبرس کی بات کریں گے کہ جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں, جو اس کے اوپر کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ ہے, یہ تاریخ میں اس انٹینسٹی کی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کسی سال نہیں کی گئی. سو دیٹ از ون پارٹ جہاں پہ اٹ واز اے موسٹ کانسیکوینشل اینڈ لینڈ مارک ایئر. دی سیکنڈ پارٹ از کہ یہ وہ سال ہے جس کے اندر ریاست پاکستان اور موسٹ امپورٹنٹلی جو عوام ہے پاکستان کے, ان کے اندر ایک مکمل کلیئرٹی دہشت گردی پہ حاصل ہوئی. ریاست کو یہ کلیئرٹی پہلے ہی تھی وچ پرمیٹیڈ سلولی اینڈ گریجولی ڈاؤن کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فتنہ الہندوستان ہے, ان کا پاکستان سے یا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں. So this is the clarity and we will talk about this also. The third point is کہ اس سال 2025 میں جو پاکستان دہشت گردی اور بالخصوص افغانستان جو کہ دہشت گردی کا ایک بیس آف آپریشن بنا ہوا ہے اس پورے خطے میں, اس کے بارے میں جو بات چیت کرتا تھا, جو بیانیہ بناتا تھا, اس کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح دنیا نے بھی اس بیانیے کو ایکسیپٹ کیا, ایکنالج کیا. تو دیٹ از وائی آلسو دی لاسٹ ایئر واز کانسیکوینشل اینڈ لینڈ مارک ان دس اسپیکٹ. اور چوتھی چیز کہ وی ول سی اینڈ وی ول ٹوگیدر سی دیٹ ہاؤ دی لاسٹ ایئر از کانسیکوینشل ان دیٹ مینر آلسو کہ اس کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان ہے, دی ون ڈاکومنٹ, دی ریوائز نیشنل ایکشن پلان اینڈ ویژن عزم استحکام جو اسی سے ڈرا ہوا ہے, ون ڈاکومنٹ آن وچ آل پولیٹیکل پارٹیز, all elements of the society have a consensus کہ اگر دہشت گردی جو سی ہے اس کے اوپر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ری انویگریٹ کیا گیا اور کس طریقے سے اس کے اوپر عمل داری کی جا رہی ہے. اس میں یقیناً ابھی بھی کمی کی گنجائش ہے and we will do a very brief analysis of that. So coming to the first part, that is the intensity of the operations, I will draw your attention to this slide. If you look here, so you will find that what we are telling you, what are the facts? So these are the facts. The facts are in last year ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج, پولیس, ایف سی, انٹیلیجنس ایجنسیز, انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے which comes to 206 IBOs per day. اس میں سے 14,658 جو سے ہیں خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں, بلوچستان میں 58,778 اور ریسٹ آف پاکستان میں 1739. اس سال جو ٹوٹل دہشت گرد جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس کہتے ہیں ان کی تعداد ہے 5,397, 5,400 کے لگ بھگ. ان میں سے 3,811 خیبر پختونخوا میں which is 71% of the total terrorist incidents, بلوچستان میں 1,557 and 29 in rest of Pakistan. اور اس سال 2,597 terrorists were killed, sent to hell. Out of this 1,800 plus were in Khyber Pakhtunkhwa or 784 in Balochistan and rest of Pakistan 10. پچھلے سال میں قانون نافذ کرنے والے اداروں
اور سولینس جو ٹوٹل ہماری شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کی جنگ میں وہ ہیں 1235 1235. پچھلے سال 27 سوسائڈ بامبنگ کے واقعات ہوئے، اس میں خیبر پختونخوا میں 16 ہوئے، بلوچستان میں 10 اور ایک اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں. آؤٹ آف دیز دیر ور 2 ور فیمیل سوسائڈ بامبرس. اگر آپ ان فیکٹس کو اور فگرس کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال امیڈیٹلی آتا ہے کہ وائی خیبر پختونخوا آلموسٹ 80% آف دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس وائی دے آر ہیپننگ ان خیبر پختونخوا. ہمارے بہت سے دوست ساتھی صحافی یہاں پہ خیبر پختونخوا سے بیٹھے ہیں، آئی کین سی دیم. یہ سوال آپ کے ذہن میں تو چیخ چیخ کے آتا ہوگا کہ کیوں. ہم اس پہ آگے بات بھی کریں گے. اس کی بنیادی وجہ ہے اٹ از دیٹ پولیٹیکلی کنڈیوسو انوائرمنٹ جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، اینڈ دی پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس جو وہاں پہ فلرش کر رہا ہے. And we'll talk about it later and we can discuss it in the question answer session. But I want to bring it out because this figure, یہ اس پوری اسکرین سے اگر ایک فگر چیخ کے کہہ رہا ہے وہ یہ ہے 3811 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ان خیبر پختونخوا. This is that figure that comes out. Next. اگلی سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک تقابلی جائزہ ہے 2021 سے لے کے 2025 5 سال کا. اس میں 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پیلے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹیررسٹ انسیڈنٹس، لال میں آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گرد جو اس سال جہنم حاصل کیے گئے، اور ہرے میں دیکھ رہے ہیں وہ شہادتیں جو کہ پاکستانیوں کی باشمول سویلینز لا انفورسمنٹ کی اس سال میں دہشت گردی کے ہاتھوں ہوئی. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ اس میں مبذول کرانا چاہتا ہوں، کچھ پوائنٹس کی طرف. 2021 and the terrorism starts rising. Is it not so? نظر آ رہا ہے آپ کو 761 دہشت گردی کے واقعات ہوئے 2021 میں، 1020 1811 3014 ہوتے ہیں پچھلے سال، اور اس سال 5397. سی دی ادر 2021 میں 193 دہشت گرد جہنم حاصل کیے جاتے ہیں، 592 ہماری شہادتیں ہوتی ہیں پاکستانیوں کی لا انفورسمنٹ سول کی. آلموسٹ ایک دہشت گرد کے پیچھے 3 شہید. 2025 کی طرف نگاہ ڈالیں، 2597 دہشت گرد جہنم حاصل کیے جاتے ہیں، شہادتیں جو ہیں 1235. دیٹ مینس کہ ایک شہادت کے پیچھے 2 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. وہاں ایک دہشت گرد کے پیچھے 3 شہادتیں ہیں. یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں اگر آپ خالی ڈیٹے کو دیکھتے ہیں. بٹ مور امپورٹنٹ از واٹ ہیپنڈ ان 2021 کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھے. 2021 کے اندر افغانستان میں ایک تبدیلی آتی ہے، دوحہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. دوحہ ایگریمنٹ کے اندر جو افغانستان ہے اس کے اندر ایک مسلح گروہ جو افغان طالبان ہے وہ امریکہ کے ساتھ انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے جس کے اندر 3 چیزوں کے اوپر وہ وعدے کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہاں پہ خواتین کو حقوق ملیں گے. 3 بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ایسے ہی آپ لوگ کور کرتے رہے، سینئر صحافی جو ہم بیٹھے ہیں، کیا یہ تینوں باتیں کی عملداری ہوتی ہے اس کے بعد افغانستان میں؟ نہیں ہوتی. کیا وہاں حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. وہ کہلواتے ہیں اپنے کو انٹرم افغان گورنمنٹ. وہاں پہ ایک جغرافیکل ایکسپریشن ہے افغانستان جس میں 42% کے قریب پشتون ہیں، تو 58% وہاں پہ تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، ترکمن بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، اور باقی ایتھنیسٹیز بھی ہیں.
Is there an inclusive government there? No, there is not. کیا وہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ کنٹریرلی پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک اماجگاہ بن جاتی. مختلف طرح کے کہتے ہیں مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی. So that is what is happening, starts happening in 2021. وہاں پہ انٹرنیشنلی لیول کے لیے اوپر اگر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشن القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. ریجنل لیول پہ داعش ISIS آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. پاکستان کے لیے اسپیسیفک BLA ہے، فتنہ الہندوستان، TTP ہے، فتنہ الخوارج، اس کا گارڈ، اس کی تربیت گاہیں، اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے. ETIM چائنا کے لیے اسپیسیفک وہاں موجود ہے. IMU ازبکستان، سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں پہ موجود ہے. یہ موجود ہیں یا نہیں موجود ہے؟ حزب التحریر اگین سینٹرل ایشیا اسپیسیفک کہاں ہے؟ وہاں موجود ہے. آپ کو یہ تمام دہشت گرد آرگنائزیشن کہاں مل رہی ہیں؟ ایران سے اسپیسیفک آپ کو وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشن ملے گی، جیش العدل ملے گی. So it becomes actually the central point from where all the terrorists of all types are being nurtured. حال ہی میں سیریا کے اندر وہاں پہ ایک عملداری آرڈر پیدا ہوا تو وہاں سے جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں 2500 کے قریب، وہ ابھی تازہ جو سے افغانستان میں پہنچے ہیں. فورن ناٹ افغانیز، اینڈ یہ 2500 میں پاکستانی نہیں ہے، یہ اور نیشنلٹیز کے جو وہاں لڑ رہے تھے کہ ادھر آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. So this is what's happening there in 2021. پھر کیا کرتی ہے وہ جو افغان طالبان which has now the mother organization، وہ TTP کو اپنے طرز عمل کے اوپر اس کو آرگنائز کرنا شروع کرتی ہے. اسی طرح کا آرگنائزیشنل سٹرکچر اس کا بنانا شروع کرتی ہے، اس کو ٹرین کرنا شروع کرتی ہے، اس کو ڈائریکشن گائیڈنس پرووائڈ کرنا شروع کرتی ہے. So that is the third thing that's happening. The fourth thing that's happening is کہ وہ یہ نیریٹو بناتے ہیں، ایک فیک نیریٹو بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو امریکہ کو، ہم نے تو انٹرنیشنل کولیشن فورسز کو یہاں سے بھگا دیا. اینڈ آن دی بیسس آف دیٹ دے اسٹارٹ فردر پولوٹنگ دی مائنڈس آف دی یگسٹرس، آف دی یوتھ، آف دی ریلیجسلی مائنڈیڈ پیپل، اور اپنے آپ کو علم بردار بنا کے پیش کرتے ہیں اسلام کا، اور اپنی ریکروٹمنٹ کو بڑھاتے ہیں. جبکہ اگر اس کا ذرا سا بھی آپ انالیسس کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے نہیں بھگایا، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. اگلا کام وہ یہ کرتے ہیں جو یہاں پہ ہوتا ہے، وہ ہے وار اکانومی. ابھی حال ہی میں چند دن پہلے آپ نے سگار کی رپورٹ دیکھی ہوگی، اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ کتنا پیسہ آفیشلی وہ جو اکنالج کر رہے ہیں، 144 آئی تھنک بلین US ڈالرز کی بات کر رہے ہیں کہ دیٹ واز پمپڈ انٹو ریکنسٹرکشن آف افغانستان. ایسے ہی ہے. اینڈ دے آر آلسو سیئنگ کہ ویئر دیٹ منی ہیز گون. اب وہ پیسہ جب بند ہوتا ہے تو اس وار اکانومی کو، جن کی انہیں عادت پڑی ہوتی ہے، اس وار اکانومی کو چلانے کے لیے وہ وار کو دہشت گردی کی شکل میں پوری ریجن میں آگے اسپریڈ کرتے ہیں. اینڈ دے فائنڈ نیو پیٹرنس، نیو فائنینشیل اسپانسرس. اور اس کے اندر کون آتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے کے لیے؟ سب سے بڑا پیٹرن کو کون ملتا ہے؟ ہندوستان. کہ ہاں یہ پراکسیز ہیں، ان پراکسیز کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو پیسہ دیں گے، ان کو جو آپ کو مدد ہے ہم پرووائڈ کریں گے. تو بیس آف آپریشن جو ہے وہ افغانستان کے اندر افغان طالبان پرووائڈ کر رہے ہیں. ہندوستان کا پیسہ، ہندوستان کی سرپرستی، اور اسی طرح جو میں نے باقی بھی ریجنل آپ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بتائی ہیں، مختلف پراکسیز مختلف جگہوں سے جہاں سے کوئی اسپانسر ملے تاکہ اس وار اکانومی کو چلایا جائے. یہ 5ویں ہوگی. چھٹی چیز ایک اور بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. $7.2 بلین کا US اکوپمنٹ وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. چھوڑا جاتا ہے نہیں چھوڑا جاتا؟
which is available to the Afghan Taliban, which is available in the black market, which is available to all these terrorist organization, جو جدید ترین equipment ہے, جس میں نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, جس کے اندر لانگ رینج سنائپر رائفلز ہیں, جس کے اندر جو سا ہے بلٹ پروف جیکٹس ہیں, پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے, M4 ہے, M16 ہے, the best of the weapons, the ammunition, and we can have a complete separate discussion on what was left, what is there with them. اور ساتویں چیز ایک اور ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے انٹرنل, کہ یہاں پہ جو اس وقت پولیٹیکل پارٹی ہوتی جہاں پہ وہاں پہ وہ افغان طالبان رہے ہیں, تو ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ, اس وقت یہاں پہ ان کی انٹرنل فیسیلیٹیشن شروع ہوتی ہے کہ بات چیت کریں, ان کو اسپیس دیں. So that's what starts happening in 2021, and that's what's happening there right here. And then once you give them so much space and once you give them so much wherewithal, تو پھر آپ کو دہشت گردی کے واقعات کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. Come 2023 and the state start standing against it. یہ آگے میں آپ کو سناؤں گا ابھی. اٹ از دی اولین مہینے ہیں 2023 کے. فیلڈ مارشل پشاور جاتے ہیں, پشاور میں مسجد میں, پولیس لائنز کی مسجد میں بلاسٹ ہوتا ہے, اور اس ربل پہ کھڑے ہو کے وہ کلیئرٹی دیتے ہیں جس کا آج پورا پاکستان جس کلیئرٹی کو لے کے چل رہا ہے کہ یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے جہاں ملے ان کو مار دو, ان کے ہاتھ پر مختلف سمتوں سے کاٹ دو. But it takes time, because if you have to fight them, you have to equip yourself, you have to train yourself, you have to absorb the right technology, you have to build that narrative, you have to take along the nation, the state, and everyone goes along. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو میں نے کہا لاسٹ consequential year, the landmark year, where the tide starts turning against this terrorism. سوال یہ کہتے ہیں, پوائنٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو 5397 بہت بڑی تعداد ہے. یس, بہت بڑی تعداد ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کی. کیوں؟ بیکاز وی آر انگیجنگ دیم ایوری ویئر, بیکاز وی آر ڈوئنگ 75,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ایوری ڈے, 206, اینڈ وی آر ٹیکنگ دیم آن. بیکاز وی سے مراد ہے آپ, میں, ریاست پاکستان کا ایک بچہ. ہمیں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے, not through appeasement, but by force, by strength. Because کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے لڑنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے, اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے, اس کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اس فورم سے کہہ چکا ہوں, اس کا 5%, 10%, 20% دوسری اقوام عالم میں آپ نگاہ ماریں جہاں آیا, اور وہاں پہ ریاستیں قائم نہیں رہیں. بٹ یور اسٹیٹ, یور لا انفورسمنٹ, یور آرمی is fighting on daily basis, and that is the result that we are seeing over here. Next slide پہ آئیے گا. Now this is the 2025 کو آگے ہم نے فردر بریک ڈاؤن کیا ہے منتھ وائز, بیکاز دیر از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ, ایک بڑا انٹرسٹنگ کنکلوژن ہے جو یہاں بھی ڈرا ہوتا ہے. آپ اگر یہ مہینہ وائز 2025 کے اندر, اگین دی سیم 3 تھنگ, ہر مہینے میں کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, کتنے دہشت گرد جہنم واصل ہوتے ہیں, اور کتنی شہادتیں یہ قوم دیتی ہے, ان کا تقابلی جائزہ ہے. 2 چیزیں پاپ آؤٹ کر رہی ہیں. ون از مارکہ حق, اینڈ سیکنڈ از اکتوبر کا وائل, جو پاک افغان سرحد پہ جو اسکرمشز ہوتی ہیں, جو جھڑپیں ہوتی ہیں. مارکہ حق میں جب ان ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام بنیان و مرصوص بن کے پوری ریاست
نہ صرف اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ ضروری سبق سکھاتی ہے جو سکھانا ضروری تھا. تو how then the effort is immediately put into by the Indians into the non-state actors, that is their proxies, فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج. تو آپ کو ایک فلپ نظر آ رہا ہے یہاں پہ, آپ کو ایک سرج نظر آ رہی ہے مئی آنورڈ, اینڈ دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس پر منتھ رائز اپ ٹو 540, اور بیس آف آپریشن کیا ہے؟ افغانستان. ایسے ہی ہے, پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ کام نہ کریں. اینڈ دین وی کیری آؤٹ اسٹرائکس آن ٹیررسٹ آن پاک افغان بارڈر. اکتوبر کی بات کر رہا ہوں میں. وی کیری آؤٹ اسٹرائکس آن ٹیررسٹ آن پاک افغان بارڈر, ناٹ آن افغان طالبان, not on their posts. And what Afghans did, who are acting as the Afghan Taliban regime kya karta hai, who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians, they attack Pakistani posts. They come in direct support of the terrorists. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا یا نہیں کیا؟ گھنٹوں کے اندر درجنوں افغان پوسٹوں کو اوبلیٹریٹ کیا گیا اور ایک ہارڈ میسج دیا گیا, ناٹ اونلی ایٹ دی پوسٹ ایٹ دی بارڈر بٹ آلسو ان سائڈ افغانستان. دیا یا نہیں دیا؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بارڈر کو کلوز کیا جاتا ہے. اینڈ دین یو سی واٹس ہیپننگ, دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس گوئنگ ڈاؤن. دی ٹیررسٹ انسیڈنٹس گوئنگ ڈاؤن, دیئر فیسیلیٹیشن دیئر گیٹنگ ڈاؤن, اور جو دہشت گرد دردر ہے ان کی زندگی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسے مر رہے ہیں. The number of terrorists being killed in last 3 months after we shut down the border and we took that actions, the necessary action in October, early October, وہ بڑھ کے 276 پر منتھ پہ چلی جاتی. تو یہاں بھی بڑی نشانیاں ہیں, کہتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے. یہاں پہ ایک اور چیز جس کو آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از, بیکاز ایک کہا جاتا ہے کہ جی مارکہ حق کے اندر جو ہندوستان نے آپریشن سندور کیا, کچھ گمراہ قسم کی آوازیں یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ اسٹرائک کرتے ہیں آن سم پریٹیکسٹ دیٹ دے کریٹ, تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا. کس وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہے کہ وہ اس طرح کا گمراہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن لیٹس فرسٹ سی دی فیکٹس. ہندوستان نے وہ جو سو کالڈ سندور, جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی, اس میں کس وی ٹارگیٹڈ, یہ تو خود کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ یہ پاکستانی ہیں, وی ٹارگیٹڈ اون سٹیزنس جو کہ پاکستان وہاں پہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں اور وہاں موجود ہیں, ان کی وہاں پہ تربیت گاہیں ہیں, ان کے سینٹرز ہیں, جو ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ یہ موجود ہے, یہ ٹی ٹی پی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ٹی ٹی پی. ڈڈ وی ٹارگیٹ ٹی ٹی اے؟ نو وی ڈڈ ناٹ. یہ حق صرف ریاست پاکستان کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے شہریوں کو سزا دے یا جزا دے. ہندوستان کون ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی شہری کو گزن پہنچائے؟ یہ کس نے اس کو حق دیا؟ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, تو کیا کہا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کھڑے ہو کے بفور 6-7 میں, بفور دے لانچ دیٹ سو کالڈ سندور,
کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا ثبوت ہے تو آپ لے آئیں, ہم ایکٹ کریں گے. آپ ہمیں نہیں دینا چاہتے, کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیں, کسی نیوٹرل پارٹی کو دے دیں. ڈیڈنٹ ہیو اینی. یہ رائٹ کسی نے نہیں دیا تھا ہندوستان کو, نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے, کہ وہ پاکستان کے کسی ایک شہری کی طرف, پاکستان کے کسی ایک انفراسٹرکچر کی طرف کو نقصان پہنچائے. سو وی ڈنٹ ٹارگیٹ دی ٹی ٹی اے, وی ڈنٹ ٹارگیٹ دی افغانس. یہ تو آپ ٹی ٹی پی ہے نا, اگر وہ آ رہے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ So we must understand, and we are saying at that time also, after that also, now also, کہ یہ آپ ایک ویریفائبل میکنزم بنا لیں, یہاں پہ تھرڈ پارٹی سے بنانا بنا لیں. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ یہاں پہ کون کون دہشت گرد ہے, کدھر کدھر موجود ہے, کہاں کہاں آپ کس کو جگہ دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں. So they are two entirely different universe. جو یہ کہانی بنانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بیانیے میں نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ گمراہ ہے, اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو we must understand this difference between these two important events of 2025 which are closely related to the terrorism and counter-terrorism effort. Next, یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے سال کے, وہ آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں تو بنیادی ٹارگٹ کون ہے, یہ وہ ہائی امپیکٹ واقعات ہیں لاسٹ ایئر کے. آپ سب نے ان کو اگر آپ اپنا یادداشت پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہی وہ 10 واقعات بڑے نظر آئیں گے. بنو کینٹ, جعفر ایکسپریس, نوشکی میں سول بس, اسکول بس خزدار میں امیجیٹلی آفٹر مارکہ حق, فیڈرل کنسٹیبلری ہیڈ کوارٹر 2 ستمبر, ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ, پولیس ٹریننگ اسکول ڈی آئی خان, کیڈٹ کالج وانا, اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس, اور ابھی یہ پشاور میں جو دوبارہ فیڈرل کنسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر. تو what they are attacking? Civilians, softer targets. Federal constabulary is second line force which has been repeatedly being targeted. And who are all involved in all these high impact? They were all Afghanis, and all suicide bombers were Afghanis. یہ ذرا میں آپ کی یادداشت کے لیے, قوم کی یادداشت کے لیے, آئی ول ٹیک ٹو فیو منٹس ٹو رن تھرو دیز, تاکہ آپ یاد کریں کہ یہ کیا واقعات ہوئے, یہ بڑے واقعات کیا تھے. پلیز رن دس ویڈیو. ہندوستان کی پراکسی فتنہ ہندوستان کیا تھا, اور کس طرح آپ کی بہادر افواج نے, آپ کی ایس ایس جی نے ٹرین ریسکیو میں تاریخ کا دی موسٹ سکسیسفل ہاسٹیج آپریشن دیٹ واز ایور کیریڈ آؤٹ ان دی ہسٹری. سیولینز بس کو نوشکی میں اٹیک کیا جاتا ہے, اور یہ وہ افسوسناک واقعہ ہے. یہ 5 سویلینی 5 بچے ہیں جن کو ایک خزدار کے اندر شہید کیا جاتا ہے سوسائڈ بامبنگ میں. فتنہ ہندوستان جسٹ آفٹر مارکہ حق میں جب ان کا منہ کالا ہوتا ہے. یہ بھی وہ ناقابل بھولنے والے وہ امیجز ہیں جہاں پہ ایک افسر اور ایک جوان ایک دوسرے کے لیے جان دے رہے.
جو جہاں سوسائڈل ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا. اگر آپ انہی 10 کو دیکھیں 78 آتے ہیں, 78 جہنم حاصل ہوتے ہیں. نن آف دیم گوز بیک لائف ان دیز. میں صرف 10 جو ہائی امپیکٹ کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. 60 اس میں ہمارے سولین شہید ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کو بیانیہ دیتے ہیں نا کہ یہ جنگ تو, کیونکہ یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ تو فوج کی جنگ ہے جی, یہ عوام کی جنگ ہے, یہ اس قوم کے ایک ایک بچے کی جنگ ہے. اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, یہ آپ کے گھروں میں, آپ کے بازاروں میں, آپ کے اسکولوں میں, آپ کے دفاتر میں, آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے, ماریں گے, جب تک آپ متی نہیں ہو جاتے ان کی پرورٹیڈ آئیڈیالوجی کے اوپر. نیکسٹ, جو افغان کنیکشن ہے ان میں سے بہت سوں کے کاغذات بھی ملتے ہیں. اور آگے چاہیے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ, میں آپ کے لیے یادداشت کے لیے, جو افغانیز انوالوڈ ہیں پاکستان میں دہشت گردی میں, اینڈ دے themselves are telling what they are doing. چلائیے جی. یہ وہ ہے دہشت گرد جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد. جی چلائیں, اوپر نہ بیٹے چلائیں. 2016 میں یہاں سے چلا گیا افغانستان کنڑ میں میرا ملاقات ابو حمزہ سے ہوا جو امارت اسلامیہ کا وہ کمانڈر تھا, افغانی ہے. اس سے ملاقات ہوا, 1 مہینہ وہاں پہ رہا اور ٹریننگ وغیرہ کی. اس کے ساتھ ہم رہے. کچھ دن بعد آگے چلیے گا, اگلے پہ آئیں. تھا اور نیکسٹ, عبداللہ یہ کیڈٹ کالج بانا میں کال ہے, یہ آپ نے پہلے بھی شاید سنی ہے, کہ وہ وہاں بیٹھ کے اپنے ہینڈلر سے بات کر رہا ہے افغانستان میں. جی نیکسٹ. یہ رحمان گل افغانستان میں ہے, اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے دہشت گرد یہاں پاکستان سے. کراچی میں پلاننگ کی جا رہی ہے کسی ہائی پروفائل ٹیررسٹ اٹیک کے لیے. جی نیکسٹ. خانم احسن اللہ, ایپلورنو میں عبدالجنان, قوم میں سودو, کمانڈر بدری, کمانڈر مشتاق, کمانڈر گرنیٹا, کمانڈر اسلام الدین, دریکولینا ورسرا سہولت کارے کا و تشکیل حصہ ما بیشتربان گاڑی بندے ما اٹیک کڑائی جائے لکا پومرا ڈاشتے شو تاتور ایکشے پولیس سٹیشن بندے ما اٹیک کڑائی جائے ورسرا مختلف کروائیون ایکشے میسا ورسرا وخستی دو دگی خواری جو دگی طالبون رو تاویلو چه پاکستان فوج مرتد تا پاکستان فوج کاپرون دی یلا تا چه مخبل ولی دلو پاکستان فوج حقیقتی مسلمون خدا غدی مو یلا تا کم حالات ولی دو 15 وقت المینج ما ولی دو 15 وقت اوداسو جی نیکسٹ. او 15 یہ اگلا بھی اخوانی, یہ دیکھ لیجیے. ما نوم عبدالصمد دی, د پلار نام مې دین بازګل دی. زه چې لاړم افغانستان ته هلته مې څلور نیم کاله مې تېر کړلو. د کلشینکوف ډریلینګ مې وکړلو. هغه نه بعد چې راغلم منظرخیلې ته د ګلبهادر کمانډر و صادق په نامه مونږ نامېدو. هغه مې چې حالات وکتل خو دا یاډي یې جوړولې موږونه په دا جوماتونو کې خو ویډیوګانې یې غږولې خو بېکاره څیزونه یې کول. اسد مولا دا د زنګوټي ستر جومات مینارې په دغه کې وو. په دا کې د مونږ ته د وتره کولو چې دا مرتد فوج دی وایي ایاډۍ جوړولې او ماینونه او د ډرون بمونه دا یې جوړولو. دوه یې ورکې ورسره ساتل او د قرآن له ښځې یې نه کولو او جوماتونو کې ویډیوګانې غږولې. نیکسٹ. نعمت الله دی د پلارونو مساجان دی زما د 20 کالو عمر دی زه په کوم افغانۍ ما او په افغانستان کې د کندهار اوسیدونکی یم. ما په کندهار کې په جوهریه مدرسه کې سبق ویلو, حفظ مې کولو
نو ته دغه علاقې کوم عام خلک او مدرسو والو ګورو دا وایي چې د پاکستان په سره جهاد روا دي جهاد سره ویش کړل په خوست کې سره جمع سو بیا د شوال په لار باندې پاکستان ته داخل شو ټریننګ د خودکشي د پاره د درې میاشتې ټریننګ وو د کې ما یو هفته وکړه به د کې موږ ته یہ سوسائڈ افغانی ہے جو بتا رہا ہے کہ میں وہاں سوسائڈ ٹریننگ حاصل کرتا رہا افغانستان میں اور پھر پاکستان آیا. یہ سوسائڈ بامبنگ انٹیلیجنس میں پکڑا گیا. جی نیکسٹ. These are just some of the confessional statements that we are showing you where the Afghanis are themselves involved or they were being trained. Pakistanis who were trained in Afghanistan, not only trained بلکہ ان کی ذہنی جو ان سے ہے ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے بھیجا جاتا ہے. نیکسٹ. یہ آپ نے دیکھ لیا. نیکسٹ. اس سال 2025 میں جہاں 1257 دہشت گرد مارے گئے ان میں سے 16 ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کلیئرلی ایز ہائی ویلیو ٹارگیٹس. یہ ان کے نام اور کچھ کی تصاویر آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں which are important targets in the hierarchy of the فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان. اس میں یہ جو امجد علی عرف مزاحم جس کے آگے نام بھی نیچے لکھا ہوا ہے یہ جو شورا ہے ٹی ٹی پی کی فتنہ الخوارج کی اس میں نمبر 2 لیول پہ خارجی نور ولی محسود کے بعد he was the number 2 who was taken out, which is again a big success of Pakistan. Next. اس موقع پہ before we proceed further یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی عوام پولیس افواج ایف سی ان کے شہداء کو سلام پیش کریں. یہ وہ شہداء ہیں not all but some of those شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں دیں 2025 میں. I would request all of you to please rise and those in uniform to salute. جی چلائیے.